وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 10 حصہ 2. آج کا موضوع کیا بخیل جنت میں نہیں جائے گا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے. تم تو فقط اس مالک کے نائب ہو. تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے. وہ ان لوگوں سے درجے میں بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے خوب آگاہ ہے. سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 10 حصہ 2. لفظی ترجمہ: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہوا تمہیں کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ. بہرحال یہ آیت ہم نے گزشتہ درس میں بھی پڑھی تھی، اور اس میں ایک نقطہ جو ہے سامنے کا، یعنی یہ سارے مضامین آ رہے ہیں سورہ حدید کے کہ خرچ کرو، ایمان لے آؤ اور خرچ کرو، یعنی اپنی مال و جان کے ساتھ. اور یہ نقطہ جو ہے ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ یا سمجھنے کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. ہماری ظاہر جو ہے ہماری نظروں میں بھا گیا ہے، یعنی ہمیں اچھا لگتا ہے تو پھر ہم بخل کرتے ہیں. بخیل شخص جو ہے وہ اللہ کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی جو اس کی محبوب اشیاء ہیں اسے قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتا بخیل. اور بخیل، یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ ہر بخیل جو ہے، یعنی جو بخیل شخص ہے وہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بھی نہیں پہچانا، اپنے مقصد وجود کو بھی نہیں پہچانا،
اپنی کامیابی کے راستے کو بھی نہیں پہچانا، تو ہر بخیل شخص ایسا ہوتا ہے، کیونکہ بخیل جو ہے، دیکھیں بخیل سے جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا، اس سے مراد صرف مال کا خرچ نہیں ہے، آپ اپنی وقت کو بھی، انسان اپنے وقت کو اپنی خواہش کے مطابق، اپنی جو خواہشات ہیں اس کی، مثال کے طور پہ کوئی کہتے ہیں یار چلو یعنی ایک وہ بنا لیتے ہیں جو فالتو وقت ہے اس کے پاس، چلو اب ٹینس کھیلتے ہیں، کلب میں جاتے ہیں ٹینس کھیلتے ہیں، چلو وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، مختلف مصروفیات انسان اپنے لیے دیکھ لیتا ہے فارغ وقت کی، کچھ ایک یعنی دوستوں کی ٹولی بن جاتی ہے، وہ ایک خاص وقت پہ جمع ہوتی ہے اور گپ شپ اور غیبت اور کھابے یہ وہ نا، تو یہ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح، میں تو یعنی زیادہ اس پہ بات بھی نہیں کرتا، لیکن میں بخل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بخیل بن جائیں گے، آپ بخیل ہوں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے مقصود کو نہ پہچانا اور اپنے مقصود کو اپنے لیے منزل نہیں بنایا۔ آپ بخیل ہو جائیں گے کہ اگر آپ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ میں بخل کی صفت پیدا ہو جائے گی اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے رول ماڈل کے طور پہ نہیں چنا۔ یہ سارے ہم کام کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں ہم بخیل ہیں، یعنی مال اور جان جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اللہ کے لیے، نہ تو اللہ کا سمجھتے ہیں، اسے اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کے پاس جو ہے آپ اسے اپنا تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا تصور کرتے تو اللہ کی مرضی کے مطابق مال و جان کو خرچ کرتے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، تو لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں، وہ ایک شعر کی شکل میں ہے کہ بخیل ربوت زاہد بر بحر، بششتی نباشت بحکم خبر، یعنی بخیل شخص اگر خشکی اور تری کو اس نے بھر دیا ہو سجدوں سے، لیکن جنت میں وہ نہیں جا سکتا اگر وہ حکم سے واقف ہو۔ بخیل ربوت زاہد بر بحر، بہشتی نباشت بحکم خبر، یہ ایک بات نوٹ کر لیں صاحب اکرام، بخل بہت کنجوسی اور بخل، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کامیابی کے اور ناکامی کے باقاعدہ ایک مضمون بیان کیا ہے ہمیں، سورہ اعلیٰ ہے یا کوئی اور صورت ہے کہ اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جس نے اعطا دیا، خرچ کیا، دیا اور محتاط زندگی گزاری اور نیکی کی تصدیق کی، صدق بالحسنى، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہے، اس کے لیے میں نیکی اور بھی آسان کر دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اب دیکھیں دو صفات متضاد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، لیکن جو دینے والے ہیں، جو خرچ کرنے والے ہیں، جو مال و جان کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کی نوید سنا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ بخیل ہیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، یہ آیت قرآنی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں صاحب اکرام کہ مجھے معلوم ہے کہ اتنی ظاہر ہے آپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہر مضمون کی تائید قرآن و حدیث سے ہو، اس کو میں مانتا ہوں، اور میری گفتگو کی بنیاد بھی قرآن و حدیث پہ ہوتی ہے۔ اپنی رائے زنی تو ہو نہیں سکتی نا، میں تو آپ کو قرآن اور حدیث ہی بیان کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے آپ کی جستجو بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنا یقین رکھیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے اگر کہیں آیت نہ بھی پیش کرے تو یہ بات سچی ہی کرے گا، اتنا آپ یقین رکھیں، باقی تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میں اسی کی توفیق سے آپ کو مضمون بیان کر رہا ہوں۔ غلطی کا امکان تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں بخل کی بات کر رہا ہوں کہ بخل جو ہے وہ آپ کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ بخل کا مطلب یہ یعنی بخیل شخص وہ ہے، میں نے آپ کو عرض کیا
کہ وہ جان و مال کو اپنی ملکیت تصور کرے۔ اور آپ دیکھیں، میں لوور لیول پہ، نچلی سطح پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور کرتا بھی رہتا ہوں، میاں ہے اور بیوی ہے، ایک گھر بن گیا ہے، اب یہ دونوں زندگی کو اپنا سمجھ رہے ہیں، نہیں یہ اللہ کا ہے۔ عورت کے پاس جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، مرد کے پاس جسم اللہ کا دیا ہے، اللہ مالک ہے ان دونوں کا، اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو زندگی دی ہے، اللہ ان کو نعمتیں دے رہا ہے۔ اللہ چاہے تو مزید دے، اللہ تعالی چاہے تو اس کو بھی روک لے جو دے رہا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب آپ یعنی معاملہ یہ ہے کہ ہم اس زندگی کا مالک، یعنی یہ ہمارا قصور ہے، ایسا ہے نہیں، ہم نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں نہ اپنی مرضی سے ہم نے جانا ہے۔ ایک بات آپ کو معلوم بھی ہے لیکن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، یعنی اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، آقا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا دیا ہے، اور دیا بھی اس نے ہے اور مانگ بھی پھر وہ رہا ہے، اور مانگ رہا ہے، ہمارے لیے مانگ رہا ہے۔ یہ بات بھی، یہ نقطہ بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا طالب ہے، اپنی بندگی کا طالب ہے، یا تقوی کا طالب ہے، یا خرچ کرنے کا طالب ہے کہ تم خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ بھی ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے بڑا مہربان ہے، یعنی وہ مہربان ہے، اس لیے ہمیں وہ حکم عطا فرما رہا ہے جو ہمیں نجات دے دے گا عذاب النار سے، جو ہمیں پہنچا دے گا اللہ کے دربار میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بالکل میں صاف طریقے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مطالبات ہیں، ابھی آئے گئے مطالبات اور ابھی آ بھی رہے ہیں، مالکم اللہ تنفقوا، اگلی آیت جو ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ تعالیٰ جو چیز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، یقین کر لیں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی یہ ہماری کوتاہ بینی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، کوئی احسان جانتے ہیں کہ میں نے اتنا خرچ کیا، اللہ کی راہ میں دیا، آپ نے دیکھیں جو کچھ بھی کیا ہے یا آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ آپ اپنے لیے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ قرآن مجید میں اس آیت میں وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی نیکی کرو گے تو یہ تمہارے اپنے لیے، اپنے ہی فائدے میں ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم کوئی برائی کرو گے تو اس کا نتیجہ جو ہے یعنی خلاف نتیجہ وہ بھی تم پر پڑے گا۔ یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم ثم ننبئکم بما کنتم تعملون، کہ انما بغیکم علی انفسکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اگر میری مرضی سے زندگی نہیں گزارتے اور میرے احکامات سے بغاوت کا رویہ اختیار کرتے ہو جیسا کہ ہم نے آج کیا، ویسا نہیں کرا، اس بات کے دھوکے میں نہ رہیں کہ ہمارا یہ رویہ بغاوت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، سن لیتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ اب صرف آپ زبان سے ہی تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں مانتے، بس اتنا فرق ہے عام کافر میں اور ہمارے انکار میں۔ وہ زبان سے بھی کہہ رہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہم تو مانتے ہیں، لیکن کتاب ہدایت نہیں تسلیم کرتے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا، یعنی ہم نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 10 سورہ الحدید کی، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہوا تمہیں کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ تو یہ بات جو ہے یہ ذرا آپ نوٹ کر لیں، اللہ ہی کے لیے ہے ساری میراث، کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں،
اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عنایات کو اللہ کی سمجھتے تو پھر اس جملے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ سارا معاملہ تو میرے ہی ہے، زمین آسمان تو میرے ہیں، اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ تو میرا ہے. پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی. اصل میں انسان جب دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے خالق کے بارے میں غور نہیں کرتا، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کے بارے میں غور نہیں کرتا، تو پھر یہ دھوکہ اسے لگ جاتا ہے کہ یہ زندگی میری ہے، میں کچھ ہوں، کوئی چیز ہوں، باقی جو کچھ بھی ہے مجھے ملا ہے یہ میرا ہے. مثال کے طور پہ وراثت میں اگر آپ کو مل جائے تو آپ کہتے ہیں اس کا اب مالک میں ہوں. مالک تو شروع سے لے کر آخر تک اللہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہی مالک ہے. خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہی ہے. یہ اب یعنی یہ آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے، لیکن ہم اس بارے میں اتنا غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں. جبھی تو یہ آیت سورہ حدید کو آپ دیکھیں اسی بارے میں ہے کہ تم خرچ کرو. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو میرا ہے. جب سب کچھ اللہ کا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے تمہیں اس پر دسترس دی ہے یا اختیار دیا ہے، تو اب یہ ہے نا کہ آپ کو اپنے لیے اس میں سے خرچ کرنا ہوگا. اب ظاہر ہے دیکھیں اگر ایک بھوکا ہے اور وہ پیسے کما لیتا ہے، میں مثال کے طور پہ ایک ریڑھی والا ہے اور وہ ریڑھی لگا لیتا ہے، سارے پیسے ویسے سودا خرید لیتا ہے، تو اب جو وہ کمائی کرے گا اس میں سے سب سے پہلے خرچ وہ خود کرے گا. عام طور پہ آپ دیکھیں یہ ریڑھی والے جو ہیں صبح، یہ میں مثال کے طور پہ آپ اس کو آپ وسیع بھی کر سکتے ہیں بہر، تو ریڑھی والا جو ہے اس نے مالٹوں کی ریڑھی لگا لی، آموں کی لگا لی، سیب کی لگا لی، جو بھی ہے، تو وہ اب دوپہر کا وقت ہو گیا، اب اس نے سارے پیسوں کا تو سامان لیا، اب کچھ سودا بک گیا ہے، کچھ سودا بک گیا تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، تو وہ پیسے کہاں سے لے گا؟ ظاہر ہے کہ جو اس نے کمائے ہیں پہلے اپنے اوپر لگائے گا، اپنی ضرورت پہلے پورے کرے گا، اپنی پیٹ پوجا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ دیکھیں ایسی مثالیں دے دے کے، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے سمجھانا پڑتا ہے، پر اس بات پہ بھی آپ سوچیں. تو سب سے پہلے اپنی ضرورت ہے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ اول زان دے بیا جہان دے، کہ پہلے اپنی فکر ہے پھر اوروں کی فکر ہے. ظاہر ہے کہ آپ ہی اس قابل نہ ہو، بیوی بچے ہیں مثال کے طور پہ، آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، کل یعنی کل کے لیے تو آپ کو طاقت ملے گی نہیں، تو کمائیں گے کیسے؟ پہلے تو آپ اپنا پیٹ تو بھریں، پھر بیوی بچوں کا نمبر ہوتا ہے. پہلے تو اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں. یہ دنیا جو ہے، میں آپ ہم سب آئے ہیں، اکیلے آئے ہیں دنیا، اور سب سے پہلی ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم پر اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. سب سے پہلے ذمہ داری ہم پر اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی ہے کہ کہیں ہم دوزخ کا ایندھن میں خود نہ بن جاؤ. یہ احساس تو ہمیں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک مضمون ضرور بیان کر رہا ہوں. دیکھیں انسان دنیا میں آیا ہے، اب یہ دنیا کے بعد جائے گا عالم آخرت میں. قبر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں یا تو جنت کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا دوزخ کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. اس نے اپنی قبر میں بھی اپنی قبر کو بھی دوزخ بننے سے بچانا ہے اور جنت کا دریچہ کھلوانا ہے اس نے خود اپنے لیے، اپنے اعمال سے سوچ کے سمجھ کے. پھر آخرت میں جب جائے گا دوبارہ یہ زندہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر. ایک ٹولی جہنم میں ہوگی، دوسری جنت میں ہوگی. وہاں دو ٹھکانے ہیں.
قبر میں بھی بس دو قسم کے حالات ہیں، یا تو آپ کو دوزخ کی کھڑکی کھول کے دکھائی جائے گی، وہاں سے گرم لپٹیں آئیں گی، اور یا جنت کی طرف سے وہاں سے خوشبوئیں آئیں گی۔ اور پھر جب عالم آخرت میں آپ جائیں گے، روز حشر ہوگا، یا تو آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا یا آپ جو ہے اللہ کے دیدار سے پردے میں ہوں گے۔ اب یہ دیدار جو ہے یہ بھی ہماری طلب تو نہیں ہے، تو میں ویسے ہی آپ پہ بیان کر رہا ہوں نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے ہمیں نصیحت کی ہے کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی تمہاری ذمہ داری، تمہارا ذمہ جو ہے سب سے پہلے اپنا ہے۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کو آگ سے بچانا یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے سب سے پہلے۔ کوئی اگر گمراہ ہوتا ہے تو ہوا کرے جبکہ تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ مثال کے طور پہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ راہ ہدایت پر ہیں اور آپ ان کو نصیحت بھی کر رہے ہیں، ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں، پھر بھی وہ قبول نہیں کر رہے، تو آپ اپنے کام سے پھر کام رکھیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ان هو الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ میرے سب سے پہلے میری ذات کے لیے ہے۔ میں نے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو یہ بات ہے۔ اب دیکھیں یہاں ہم جو مضمون بیان کر رہے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمیں ایک بات ذہن نشین کرا رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے یہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اب جب تمہارا نہیں ہے اور جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ بحیثیت ایک امانت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسے بنایا ہے کہ آپ اس امانت میں خیانت نہ کریں، بس آپ کی کامیابی ہے۔ یہ آپ ذرا سوچ رہے ہیں نا بات کو، امانت میں خیانت نہ کریں۔ وقت دیا ہے، جسم دیا ہے، وقت دیا ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس کو آپ امانت کے طور پہ حرام نہ کھائیں، مثال کے طور پہ حرام نہ کھائیں، اور اللہ کی مرضی سے آپ کمائیں، یعنی جو کمانے کے طریقے ہیں حرام نہ کمائیں، حلال کمائیں۔ شادی ہے، مثال کے طور پہ تعلیم ہے، تعلیم حاصل کریں، لیکن یہ نہیں کہ گانے بجانے کی آپ تعلیم حاصل کرنے لگے کہ آج کل جو ہے وہ فنکاروں کا بڑا سکوپ ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا وہ اسکول ہوتے ہیں، میوزک اسکول ہوتے ہیں، یا بعض انگریزی اسکولوں میں میوزک کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ نہیں، آپ علم سیکھ رہے ہیں تو صحیح علم سکھا رہے ہیں تو صحیح علم سکھائیں۔ پھر کاروبار کر رہے ہیں تو حق حلال والا کاروبار کریں، اس میں جس میں غلطی کا امکان نہ ہو، دھوکے دھڑاکے کا امکان نہ ہو۔ تو یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں اپنا اختیار استعمال نہ کریں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ذہن میں آئے کہ آپ اپنی مرضی سے اس جان و مال میں تصرف نہ کریں۔ یہ آپ کی کامیابی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر آپ زندگی کی نعمتوں کو امانت سمجھیں، اب نعمتیں تو بہت ہیں، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، جان بھی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ آپ اپنا نہ سمجھیں اور خرچ کریں، اللہ کی مرضی سے اس کو خرچ کریں، کیونکہ مالک اس کا اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ میں یعنی یہ اللہ کا ہے۔ تو اب بس یہ بات ہے، امید ہے کہ اتنا کافی ہے فی الوقت، اور مضمون آگے آتے رہیں گے، بیان ہوتا رہے گا۔ اب یہ جو دوسرا معاملہ ہے اس آیت کا، دوسرا مرحلہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ
یہ فرما رہا ہے کہ جب ضرورت کے وقت، یعنی اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ الفاظ تو یہ ہیں فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنا اور بعد میں خرچ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ایسے حالات ہوں، دیکھیں قیامت تک ایسے حالات، مثال کے طور پہ ایک تحریک ہے، اسلامی تحریک ہے، آپ اس میں اس کے ابتدائی وقت میں اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس میں خرچ کرتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ تحریک کامیاب ہونے کے بعد جو ہے اپنا وقت دیتے ہیں خرچ، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہا ہے کہ جب بھی تم نے خرچ کرنا ہو تو اول وقت میں، یعنی اس کی ضرورت محسوس کر کے تم خرچ کرو، یعنی اشد ضرورت کے وقت تم خرچ کرو۔ یہ بہتر ہے اس حالت سے کہ جس وقت اشد ضرورت نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے اس میں یہ مضمون ہے۔ بہرحال لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنى۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو نیت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ لا یستوی منکم، برابر نہیں ہیں تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جنگ کی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بڑے درجے میں ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور قتال کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ And why is it that you do not spend in the cause of God, when to God belongs the inheritance of the heavens and the earth? Not equal among you are those who contributed before the conquest and fought. Those are higher in rank than those who contributed afterwards and fought. But God promises both a good reward. God is well experienced in what you do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔